بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور موجودہ فاشسٹ رجیم صرف یہ چاہتی ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی حساب نہ لیا جائے، نہ ان سے پوچھا جائے قتل عام کیوں ہوا، نہ ان سے پوچھا جائے الیکشن چوری کیوں کیا، نہ ان سے پوچھا جائے جھوٹے بے بنیاد مقدمات کیوں درج کیے جا رہے ہیں، نہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ یہ جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے اور یہ آئین توڑا جا رہا ہے، قانون توڑا جا رہا ہے۔ اس قسم کا کوئی سوال ان سے نہ پوچھا جائے، اور اس سوالوں کو دبانے کے لیے اور اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے اس وقت موجودہ رجیم جو ہے وہ ہر غلط کام کر رہی ہے۔ اور جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ولاگ میں، وہ ایسی ہے کہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، ایک خونی لڑائی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں، اور پاکستان پہلے ہی لسانی بنیادوں پہ، قومیتوں کی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ پہلے ہی بہت زیادہ تقسیم ہے۔ یہ اس کو مزید تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گھناؤنا کھیل صرف اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اسلام آباد کے قتل عام سے توجہ ہٹ جائے، اور جو الیکشن چوری کیا گیا ہے، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھانا بند کر دیا جائے، اور پاکستان ایک تحریک کی طرف نہ جائے، اپوزیشن جماعتیں متحد نہ ہوں، اور یہ اس طرح کا کام کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کے سامنے ترتیب سے خبریں شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی خبر اسی سے متعلق ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے قابو نہیں آ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو کافی ٹف ٹائم دیا، باوجود کوشش کے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ فارم 47 سے کہ وہ مراد یافتہ نہیں ہیں، ایم کیو ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کا منہ بند ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی اس طریقے سے انہوں نے منظور نہیں ہونے دی جیسے کہ منظوری چاہتے تھے، اس کے باوجود کہ میری یہ رائے ہے کہ ان کو پھر بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ دھوکہ ہوگا۔ اب ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ جب ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو اب وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی بات بھی کر دی۔ تنازع ہے مدارس کی رجسٹریشن کا، تو مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق قانون پہلے بھی اسمبلی میں منظور ہوا، اور ابھی شکوار جاری تھا کہ جنرل باجوہ نے رکوا دیا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، امپورٹڈ سرکار 1، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے حصے دار تھے۔ اس کے بعد اب جو دوبارہ سے جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ آیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو لالی پاپ دیا گیا کہ جناب ہم اس کو بھی منظور کر دیں گے جیسا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ اس کے بعد غیر آئینی عدالت بھی قائم ہو گئی، غیر آئینی بینچ بھی قائم ہو گیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ بھی روک لیا گیا۔ سارے معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے حل کروا لیے گئے، اور اس کے بعد جب باری آئی مدارس کے رجسٹریشن والے قانون کی، تو اس کو صدر زرداری صاحب نے روک لیا، جو کہ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے منت سماجت کر کے 26ویں غیر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ لینے گئے تھے، وہ تو ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب جب قانون سازی صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے، اب واپس آ گئے ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے جنرل باجوہ صاحب نے روکا اور اب جنرل صاحب روک رہے ہیں، کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے۔ کل انہوں نے وردی والوں کو، ایجنسی والوں کو للکارا بھی، اور ڈی چوک اسلام آباد کی طرف آنے کا کہا بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئے تو ہم گولیوں سے نہیں ڈریں گے، اور ہم بدماش آپ سے بڑھ کر ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ آج کل کا دن جو گزرا، اس میں ایک اور کھیل کھیلنا، کیونکہ پاکستان میں شیعہ سنی پہلے ہی لڑائی چل رہی ہے، اور لسانی بنیادوں میں پہلے ہی لڑائیاں چل رہی ہیں، پاکستان پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اب شیعہ سنی کے بعد یہ جو رجیم ہے، اس نے نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ اب وہی نقوی سرکار ہے اور وہی تارڑ سرکار ہے، وہ دونوں سرکاریں مل کر کیا کر رہی ہیں؟ اب وہ علماء کرام کو تقسیم کر رہی ہیں۔ کل انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے ملاقاتیں کی، اور وہاں پہ دیوبندی، بریلوی اور سکول آف تھاٹ، مختلف مکاتب فکر فرقہ وارانہ فسادات کا کام شروع کر دیا۔ یہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی، اہل سنت، اس طرح سے آپس میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں
اور وفاق المدارس کے تحت پہلے سے کام کر رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک یگانگی پائی جاتی ہے، ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ نقوی سرکار جو ہے، محسن نقوی صاحب، وہ پہنچ گئے جامعہ اشرفیہ، اور دوسری جانب اسلام آباد میں تارڑ سرکار جو ہے وہ مختلف علماء کرام کے پاس گئی اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات وصول کیے۔ اس میں طاہر اشرفی صاحب پیش تھے اور باقی بھی، اور میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بات کا بھی بدلہ لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کی بات نہیں مانی اور پھر بادشاہ کے بادشاہ کی بات بھی نہیں مانی۔ تو اس لیے اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ محض ایک مولانا کو امبیرس کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ جی اب ہم مولانا کی باری ہے، اب مولانا کو فکس کریں گے، تو یہ ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری یہی استدعا ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ کھیل نہ کھیلیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ فرقہ واریت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ چاہتے یہی ہیں کہ آپس میں بے شک لڑ بھڑ جائیں، آپس میں لڑے مریں، لیکن ہماری طرف کوئی نہ آئے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے جناب کہ کرپشن بہت زیادہ شور و غوغا کیا گیا کہ کرپشن جناب بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جب کوئی اور بات کرے تو کہتے ہیں یہ شیطانی میڈیا ہے، جب کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ ذکر کرے تو کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ کل کرپشن کا کوئی ڈے منایا گیا، اور بلکہ ہونا تو چاہیے اینٹی کرپشن ڈے تو نہیں تھا، بلکہ کرپشن کو بڑھانے کا دن منانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کل چیئرمین نیب نے ایک باتیں کی اور انہوں نے یہ باتیں تسلیم کر لیں کہ 12 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے پاکستان سے، اور ہمارے جو اعلیٰ دماغ ہیں، پڑھے لکھے دماغ، وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن پاکستان کو جڑ سے اس نے جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں کرپشن نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو کرپشن کیسز ہے، یہ منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ کا بھی ذکر کیا انہوں نے، تو چیئرمین نیب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تو یہ تو پچھلے 25 سال سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور پوری فصل کاٹی گئی، تو اس فصل کاٹ کو جب تباہ کر دیا گیا، اس فصل کو، اس کی دوبارہ آبیاری پھر کس نے کی؟ یہ ذرا پوچھنا چاہیے چیئرمین نیب کو اپنے ہی ادارے سے، اپنے ہی اداروں کے بڑوں سے، کہ جناب جو نیب کا ریکارڈ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ٹولہ جو آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا اقتدار کے ایوانوں میں، ان کے خلاف تو یہاں پہ فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس میں یہ ملوث ہیں، لوٹ مار کرنے میں یہ ملوث ہیں، جتنے میگا پروجیکٹس میں انہیں کک بیکس لینے میں یہ ملوث ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے تو آپ نے اقتدار کے ایوانوں میں، اور صبح شام ان کو سیلوٹ کیا جاتا ہے ٹھا ٹھا کر کے، تو ان کو تو آپ دے رہے ہیں، ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سارے کا سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب، کہ اور یہ ساری حقیقتیں تسلیم کر رہی ہیں، تو پھر آپ بتائیں اپنے بڑوں کو، جو کہ آپ کے چھوٹے ہیں لیکن ہیں بڑے عہدوں میں، ان کو بتائیں جا کے کہ جناب یہ سب کچھ نیب کا ریکارڈ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تسلیم کر لیا کہ 12 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہیں، صرف مایوس ہو کر۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، ایک آئینی بینچ کی کل آئینی بینچ تھا ایک، جو کہ غیر آئینی بینچ ہے در حقیقت۔ انہوں نے ایک کام کیا ہے، کل وہاں پہ سماعت تھی فار سیولینس کا ٹرائل تھا فوجی عدالتوں میں، اور کل ایک اچھی بات ہوئی، اور یہ اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن اچھی بات ہوئی، لیکن انہوں نے بیلنس بھی کیا، اور بیلنس یہ کیا کہ ایک طرف تو سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب جو کہ درخواست گزار ہیں، ان کی درخواست خارج کر دی اور سماعت نہیں روکی ان درخواستوں پہ، اور پوچھتے رہے کہ جناب آپ کو ہم پر اعتبار ہے یا نہیں ہے، آپ ہمیں آئینی بینچ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ تو ظاہر ہے بادل نخواستہ وہ جو سامنے کھڑے تھے درخواست گزار، 85 اس وقت سیاسی قیدی ہیں فوج کی تحویل میں، اور وہ 1.5 سال سے ہیں، تو وہ مرتے نہ کیا نہ کرتے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا چلو پھر ہم تسلیم کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ درخواست کیوں دی، یہ درخواست خارج کرتے ہیں جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب کی، سابق چیف جسٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک 26ویں غیر آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ یہ کیس نہ سنیں، کیونکہ یہ بینچ جو ہے، یہ آئینی بینچ، یہ بھی اسی کے نتیجے میں بنا ہے، اور 24 سے زیادہ درخواستیں پینڈنگ ہیں، ان کو سنا نہیں جا رہا، ان کو تالا لگا کے رکھا ہوا ہے، ان کو نمبر تک نہیں لگایا ہوا۔ تو بہرحال
کل وہ درخواست خارج کر دی جواد خواجہ صاحب کی، اور ان کو کوئی 10-20 ہزار روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب ایک خبر اچھی آئی، اور وہ یہ تھی کہ جی ایچ کیو کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ جناب ظاہر ہے جی ایچ کیو سے مراد ہے عاصم منیب صاحب، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ فوجی عدالتوں کو سویلینز کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یعنی ابھی تک یہ ہی معاملہ طے ہونا باقی ہے کہ بھائی آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو کل انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کا فوجی ٹرائل، فوجی عدالتیں سزا سنا سکیں۔ تو جب سزا سنا دی تو پیچھے رہ کیا جائے گا، لہٰذا کل ہمت کی، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اجازت دینے کا مطلب ہے فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار ہم تسلیم کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے 7 رکنی جو آئینی بینچ کہلاتا ہے اس نے پھر یہ کام نہیں کیا۔ وزارت دفاع کے وکیل تھے جی خواجہ حارث صاحب، اور وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت کل تک وہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، تو آج وہ وکیل ہیں جی ایچ کیو کے۔ تو انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت تو ہو سکتا ہے جناب، اور انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ کمپنیز کے ملازمین پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ شکیں بھی کالعدم قرار دیں، پھر کہیں سویلینز کا وہاں ٹرائل ممکن نہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا وہ تو سویلین کی الگ قسم ہوتی ہے جو آرڈیننس فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ وزارت دفاع کے ملازم ہوتے ہیں۔ تو خواجہ حارث نے کہا جی بالکل، آرمی ایکٹ سویلین کی کیٹیگری کی بات ہی کرتا ہے، تو یہ تو سیاسی قیدی ہیں جن کو آپ 9 مئی کے ایک متنازع ایک واقعے پہ، ایک انتہائی متنازع واقعے پہ ان کو آپ سزائیں سنانا چاہتے ہیں۔ تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ آپ کا کیس آرمی ایکٹ کی اس شک میں نہیں آتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کور کمانڈرز جب اپنے گھر کو بطور دفتر استعمال کریں تو کیا اسے دفتر ڈکلیئر کرتے ہیں؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ ایسے کسی نوٹیفیکیشن کی طرف نہیں جا رہا۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی ملٹری کو حوالگی کیسے کر دی؟ کیا اے ٹی سی کورٹس کا وجوہات پر مبنی کوئی آرڈر موجود ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی جسٹس منیب اختر یہ تحریر کردہ فیصلے کے کچھ حصوں پر اعتراض ہے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ اے پی ایس پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے چلا تھا؟ تو خواجہ حارث نے بتایا کہ اس کے لیے 21ویں ترمیم ہوئی تھی جس کے بعد ٹرائل ہوا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس وقت تو سویلین کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی، اور جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ یہ بتائیں نیاز اللہ نیازی صاحب کہ آپ کی ملاقات کرائی جا رہی ہے، یعنی کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ملاقات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے سبب یرغمالی صورتحال سے دو چار ہیں ہمارے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ یہاں تقریر نہ کریں، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اصطلاح کی کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، فوجی عدالتوں کو ٹرائل کے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس ہلالی نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اگر ایسا کیا تو پھر فوجی عدالتوں کے سویلین ٹرائل کا اختیار سماعت ہی حل ہو جائے گا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فوجی اہلکاروں کو کام کرنے سے روکنے کا جرم تو تعزیرات پاکستان میں موجود ہے، تعزیرات پاکستان کے تحت فوج کو کام کرنے روکنے والوں کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہی ہوگا۔ تو یہ صورتحال، اور اس طریقے سے عدالت نے فوجی عدالتوں کو مقدمے کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، اور اب یہ ہوگی۔ دوسرا فوجی عدالتوں کے سامنے جو کیس تھا جی، وہ شہید ارشد شریف کا تھا، وہ میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی آج کام کیا ہے، انہوں نے بھی حکومت کی منجی ٹھوکی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ عادل بازئی کا کیس تھا، اور کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی، اس میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ ان کا 1 ارب روپے سے زیادہ کا پلازا اور جائیدادیں گرا دی گئیں کوئٹہ میں، اور پھر انہیں زبردستی مسلم لیگ نون کا ظاہر کیا گیا، انہوں نے انکار کیا۔
اس کے نتیجے میں نواز شریف شہباز شریف کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ان کی رکنیت معطل کی اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن کو اور کہا کہ ان کو ڈی سیٹ کریں۔ الیکشن کمیشن نے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا، اس کو نااہل بھی کر دیا، سیٹ خالی کر دی اور نئے ضمنی الیکشن کا آرڈر کر دیا۔ نئے ضمنی الیکشن کا شیڈول بھی آ گیا، لیکن وہاں پہ کسی مخالف کو کاغذات ہی داخل نہیں کروائے جا رہے تھے نامزدگی۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس عقیل عباسی صاحب وہ آئے، ان کے سامنے کیس تھا، انہوں نے سماعت سنی اور سماعت کے بعد انہوں نے واضح طور پر ایک فیصلہ دیا اور ان کا آرڈر کر دیا معطل اور ان کی رکنیت بحال کر دی عادل بازئی کی، اور واضح طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، عائشہ ملک صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے متفقہ فیصلہ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ عادل بازئی کے حلف ناموں کا معاملہ سول کورٹ میں تھا تو الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار کیسے ہوا؟ کیا الیکشن کمیشن سول کورٹ کے زیر التوا معاملے پر نوٹس لے سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عادل بازئی کے 2 حلف نامے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے پر دستخط کیا، کیا الیکشن کمیشن فراڈ پر انکوائری کر سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا معاملہ طے کریں، کسی کو اسمبلی سے باہر نکال دینا معمولی کارروائی نہیں، لہٰذا اس پہلو کو دیکھنا ہوگا۔ عادل بازئی کے وکیل نے اپنے آرگومنٹس دیے اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں، اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ ترمیم آ چکی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ترمیم آ چکی ہے تو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ وہ انہوں نے چلتے چلتے ایک مذاق کیا، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کر سکتے ہیں کہ عادل بازئی مخصوص نشستوں والے 81 ارکان کی فہرست کا حصہ تھے، اور یہ کل ہوا اور اس طریقے سے انہوں نے عادل بازئی کا جو ضمنی الیکشن ہے وہ روک دیا، اس سیٹ پہ عادل بازئی کو بحال کر دیا، اور اس طریقے سے قومی اسمبلی کے اب وہ رکن ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔